السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، هدى ورحمة للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ومن الناس من يشتري لحو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے۔ یہ سورہ لقمان کے پہلے رکوع کے آیات ہیں جو تلاوت کیے گئے، 9 آیات ہیں یہ۔ سورہ لقمان جو ہے یہ مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی، چونکہ ابتدائی ہے تو اس سلسلے میں اس سورت کا آغاز بھی جو ہوا ہے وہ اللہ کی کتاب کے تعارف سے ہوا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی حروف مقطعات کے معنی الگ الگ حروف، جدا جدا حروف، یعنی یہ کوئی جملہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، الفابیٹ ہے یہ، اے بی سی ڈی جس طرح ہوتے نا اس طرح الفابیٹ ہے تھے، اور اسی لیے کسی بھی زبان میں جو ہے وہ حرف کے معنی نہیں ہوتے، اے کے کوئی معنی نہیں ہوتے، بی کے کوئی معنی نہیں ہوتے، جب کوئی لفظ بنتا ہے نا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بہرحال اس کی تفصیل کچھ الگ ہے، لیکن آگے کے بڑھیں گے ہم۔ تو قرآن مجید کی کچھ صورتوں میں اس قسم کے جو ہے حروف آئے ہیں، وہاں سے صورت شروع ہوتی ہے بہرحال، اور اس کے متعلق اس کے معنی اور مفہوم میں کوئی ایسے ہمارے پاس نہ تو احادیث ہیں اور نہ تو قرآن مجید کے اوپر سب سے بڑا اعتراض کرنے والے جو اہل مکہ تھے انہوں نے اعتراض بھی نہیں کیا اس کے اوپر۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسا کیسا بھائی بول کے، لیکن سب سے بڑے وہ لوگ قرآن پہ اعتراض کرنے والے تھے وہ لوگ، لیکن کبھی اعتراض ان معاملات میں نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو یہ بات بھی آ جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مورخین اور محدثین لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں عربوں کی جو ہے نا کوئی تحریر کا جو ہے نا جو طریقہ تھا وہ اسی طرح کا تھا، یعنی کوئی مضمون لکھتے اور مضمون جو ہے نا بہت اہم ہوتا تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس قسم کے حروف وہ لکھتے، یعنی پڑھنے والے کو معلوم ہے آگے بہت بڑا کوئی گہرا مضمون ہونے والا ہے، وہ ہے بات اصل میں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ ہم سورہ بقرہ میں کیا پڑھے تھے؟ ذالک الکتاب پڑھے تھے، اور یہاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ تلک پڑھ رہے ہیں۔ تو تلک آیات الکتاب الحکیم، اور وہاں جو آئی تھی بات ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہاں جو بات آ رہی ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو قرآن مجید کے جو آیات ہیں یہ ان کا تعارف کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک تو فرمائے کہ آیات اور کتاب یہ دو ہے، تو یہ کتاب کی جو آیات ہیں قرآن مجید میں وہ آیات کے معنی نشانی کے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی قرآن مجید کی آیات ہیں یہ ہر آیت ایک حکمت سے لبریز ہے،
حکمت کی باتیں بتا دی گئی ہیں اس میں، کیونکہ یہ قرآن جو ہے کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کون ہے؟ وہ علیم ہے، یعنی جاننے والا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے۔ دیکھیے جو حکیم جو ہوتا ہے نا، ہم اس کو ایک موٹی سی گفتگو میں سمجھیں گے، جو علاج معالجہ جو کرتے ہیں حکیم، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے فن میں جو ہے ماہر ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی دوا کیا کام کرتی ہے، کون سی دوا کب دینا ہے، یہ ساری چیزیں سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اب حکیم اگر وہ حکمت میں بہت ہی ماہر ہے، اچھا علم والا ہے، تو وہ جو ہے مریض کا جو مرض ہے نا، وہ سب سے پہلے مرض کو پہچانتا ہے، پھر بعد میں دوا دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اور حکیم جو ہے دوائیں تبدیل کرتے رہتا ہے، کبھی بھی اس کو سامنے دیکھ کے مرض کیا ہے، اس کو دوائیں ایک دوائی نہیں مسلسل وہی نہیں دیتا، تبدیل کرتے رہتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ اس کو کون سے نسخے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اللہ کون ہے؟ علیم اور حکیم ہے۔ یہ بات تعارف کروائی جا رہی ہے۔ اچھا ہم سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی یہی بات آتی، دیکھیے آپ کیا کہ یاسین والقرآن الحکیم، اور یہاں کیا ہے؟ کتاب الحکیم ہے، وہاں کیا ہے؟ قرآن الحکیم ہے، یعنی کتاب اور قرآن ایک ہی چیز ہے نا۔ اللہ کی کتاب ہی کو ہم قرآن کہتے ہیں، قرآن ہی کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی وہی فرمایا گیا کہ یاسین والقرآن الحکیم، وہاں تو قسم کھایا اللہ نے، قسم ہے اس قرآن کی جس کی آیات جو نا حکمت سے لبریز، حکمت، ہر چیز حکمت کی بات ہے۔ اچھا آیات کیا ہے؟ یہ سورہ ہود بھی شروع ہوتی ہے اس سلسلے میں، آیات محکمات، یہ ایک سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود میں ابتدا بھی یہی بات شروع ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ، سورہ ہود اب یاد رکھیے پہلی آیت میں وہاں سے شروع ہو رہی ہے، فرمایا کیا ہے یہ؟ احکمت آیاتہ، اللہ فرماتے ہیں اس کے آیات جو ہے بڑی حکمت سے لبریز ہیں، اور سب سے پہلے اس کے جو آیات ہیں نا بڑے مضبوط، بڑے مدلل ہیں، قیامت تک کون سا بھی علم ایجاد ہونے والا ہو قرآن مجید کو چیلنج نہیں کر سکتا، قرآن مجید کو لاجواب نہیں کر سکتا۔ یہ ہے احکمت آیاتہ، اس کے آیات بڑے محکم ہیں، بڑے مضبوط ہیں، بڑے مدلل ہیں۔ اور پھر ثم فصلت، اللہ نے پہلے اپنی آیات کو کیا کیا؟ اس کو محکم کیا، اسے مضبوط کیا، اس کے مدلل کیا، پھر کیا کیا؟ ثم فصلت، پھر اس کو تفصیل بتائیے۔ تفصیل قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں ہر چیز کی تفصیل فرما اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو بہرحال یہاں قرآن کا تعارف کیا گیا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت، حکمت سے مراد اللہ کا ایک نام ہے، کیا نام ہے؟ حکیم۔ اسی لیے اللہ کے ناموں میں اپنے نام رکھتے نا، کیا کرتے ہیں؟ عبد الحکیم، یعنی وہ حکیم کا بندہ ہے، تو وہ حکمت والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ اس کا کلام ہے۔ اور قرآن مجید میں جتنی باتیں بتا دی گئی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی اعتراض کرنے والا قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور قرآن کو یہ جو ترتیب دیا گیا ہے، یہ بھی ایک حکیم ترتیب دیا اس کتاب اللہ۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، ہم جو تلاوت کر رہے ہیں نا، یہ الگ ہے، اور قرآن مجید کا نزول الگ ہے۔ پہلے جو آیات جو صورت نازل ہوئی ہے نا قرآن میں، وہ سب بعد میں ہے۔ جیسے ہم پہلی آیت نازل ہوئی سورت علق، کہاں ہے؟ وہ بعد میں ہے، حالانکہ پہلے ہونا چاہیے تھا تلاوت میں، لیکن ترتیب تلاوت الگ ہے قرآن کی، اور ترتیب نزول الگ ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، اور اپنے علم حکمت کے تحت اس کو اللہ تعالیٰ اس کے مضامین کو جمع کیا ہے، یعنی اب قیامت تک کے لیے کتاب جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ سب کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے اس قرآن کو ترتیب دی اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے آپ ہی اس قرآن کو جو ہے نا بیان بھی کر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی عظیم الشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا، اور اس کے بعد اپنا عظیم کلام جو ہے
وہ آپ کے اوپر نازل کیا اور پھر آپ کو اس کتاب کا معلم بنایا قیامت تک. معلم مطلب کیا ہوا؟ یعنی میں اور آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے بھی جو ہے نا دین کو پورا مکمل نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ معلم ٹیچر کی نہ ضرورت ہو. اور وہ کون ہے سب سے پہلے قرآن کے معلم؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن نے بار بار کہا نا اس کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ 23 سال آپ دنیا میں رہے, 23 سال تک یعنی نبوت 23 سالہ رہی, اور آپ کے اوپر جو کلام نازل ہوتا رہا اس کو آپ لوگوں کو بیان کرتے رہے اور خود بھی اس کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو بتاتے رہے کہ کس طرح عمل کرنا ہے. نماز کا حکم آیا لیکن نماز کی تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی. یہ کہاں ملے گی آپ کو؟ سنت رسول اللہ میں ملے گی. آپ اللہ کے نبی بنائیں گے کہ بتائیں گے کہ نماز کس طرح پڑھنا ہے, کب پڑھنا ہے, اس کی تفصیلات. تو بہرحال اس میں 2 باتیں بتا دی گئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے. اس سے پہلے اس کی تفصیلی گفتگو آئی تھی کہ ایمان بالرسالت کے اتباع رسالت کیا ہے. تو قرآن کے ساتھ آپ کی اتباع لازم اور ملزوم ہے, دونوں چیزیں. گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, قرآن اور رسول. قرآن سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 منٹ کے لیے بھی جدا نہیں کر سکتے. آپ جدا کر ہی نہیں سکتے آپ قرآن سے. کیوں؟ اسی لیے کہ آپ کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے. یہ اب قرآن کو لینا بھی ہے تو آپ سے لینا پڑے گا ہمیں. آپ جو کتاب دے کے گئے, جو ترتیب سے دیے, اسی ترتیب قرآن پڑھیں گے ہم اور اسی طرح سمجھیں گے قرآن کو ہم. یہ بہت بڑا اعجاز اللہ نے اللہ کے نبی کو دیا ہے. آخری جو آپ رسول ہیں, قیامت تک کے لیے آپ کے بعد اور کوئی آنے والا رسول نہیں ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم, یعنی یہ وہ آیات ہیں قرآن حکیم کتاب کے جو حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. اس کی ہر چیز حکمت میں ہے. اسی لیے کوئی بات آپ کو قرآن میں نہیں سمجھ میں آئے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہے, لیکن ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ پڑھی کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی. آپ تو نہیں سمجھ میں آئے تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی لیے نہیں کر سکتے یہ حکیم کا کلام ہے. حکیم کا کلام کے معنی یہ ہے کہ اب حکیم صاحب جو نسخے دے رہے ہیں, فلان ٹائم پہ اتنا, فلان ٹائم پہ یہ ٹائم کا کھاؤ بولے تو جناب علی, آپ حکیم کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے. آپ کر سکتے؟ آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ آپ کے فائدے کے لیے جو کچھ بھی کر رہا ہے. اسی لیے اللہ نے کتاب میں جو باتیں بتا دی, اگرچہ وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی فی الوقت, لیکن وہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. وہ ہوتا ہے حکیم اصل میں. اچھا, اس کے بعد کیا تعارف کروائیں اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کی باتیں اس کے اندر ہے. حکمت ایک تو آپ کی بتا, ایک تو حکیم. دوسرا حکمت کے معنی کیا ہے؟ حکمت کے معنی کی یہ ہے ہر آدمی جو کسی بھی فن میں ہو, کوئی کام اگر آپ کو مشکل نظر آ رہا, کوئی کام مشکل ہے, وہ مشکل کام کو آسان کیسے کر دینا, وہ کیا ہے؟ حکمت ہے. کام مشکل ہے لیکن آسان کر دینا اس تو آسان کرنے کا نام کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کی موٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. پہلے زمانے میں لوگ جناب عالی بڑی بڑی وزندار چیزیں یا گنیٹاں وغیرہ جو بھی بڑے بڑے ہوتے تھے, وہ رسی بن کے اس کو کھینچ کے لے آتے تھے. 4 آدمی یا بیل وغیرہ کھینچ کے لے کے جاتے تھے. لیکن بعد میں ترقی کرتے کرتے ہوا کیا, ایک آدمی جناب عالی کو تختہ بنایا, نیچے 2 پہیے لگائے, اب اس کے اوپر وہ چیز کو رکھا. کتنا آسان ہو گیا ہے بات. یعنی وہ تناؤ کا جو وزن تھا اب جناب عالی کتنا ہلکا ہو گیا. یہ کیسے ہوا ہے؟ انسان کی عقل اور حکمت. یہ ہے حکمت. ہر طریقے سے کسی مشکل کا آسان کر دینا اسے کہتے ہیں حکمت. عام زبان کی استعمال کر رہا ہوں میں, بڑے وسیع معنی ہیں اس کے. آپ چلتے چلتے ہیں, جناب پیدل چل رہے تھے, آپ سائیکل ایجاد کر لیا تو کیا ہو گئی سائیکل آپ کو, آپ پیدل چلنے میں جتنا وقت لگتا تھا اب سائیکل ایجاد کر لیا. وہ حکمت ہے. وہ حکمت سے انسان اپنی عقل لڑا کے حکمت سے جناب عالی وہ پیدل سفر سائیکل پہ آ گیا, اب اسی طرح آگے بڑھتے چلے جاؤ. یہ ساری حکمت ہے. یہ انسان ہر طریقے سے اوپر, یہ حکمت ہے.
تو ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں عقل کے ایک دوسرے معنی حکمت کے ہے اور دوسرے معنی دانشوری کے بھی ہے، سمجھداری کے بھی ہے، دور اندیشی کے بھی ہے. اس میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. اس کے اندر حکمت کا دائرہ بڑا وسیع ہے اور یہ اللہ حکیم ہے. اور یہ علم جس کو بھی کوئی اگر حکمت نصیب ہوئی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ سورہ بقرہ میں ایک بات آتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ نے جس کو حکمت کی دولت سے نوازا اللہ نے اس کو ساتھ بہت سارا خیر نواز دیا. اس کو حکمت کی کسی کو توفیق دے دیا اللہ فرماتا اللہ اس کے ساتھ بہت سارا خیر کا معاملہ کر دیا. اب ایک انسان ہے حکمت سے کچھ چیزیں ایجاد کر رہا ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو ثواب جاریہ ہے، وہ لوگوں کے لیے بتا رہا ہے، وہ سہولت بتا رہا ہے لوگوں کے لیے جناب عالی. تو اللہ فرماتے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. اور جو عقل والے ہوتے ہیں نا وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، بات کو سمجھ سکتے ہیں. یہ بات آگے حکمت میں. اچھا اس کے اگلی آیت کیا ہے؟ ہدی و رحمت للمحسنین. اب آئیے دیکھیے آپ حکمت کے بعد لفظ کیا رہا ہے؟ ہدایت اور رحمت اور محسنین. تین جملے ہیں یہاں پہ، ہدایت، ہدی اور رحمہ، محسنین، تین. جب سورہ بقرہ میں کیا آئے تھے اپنے کو وہاں پہ ذالک الکتاب لا ریب کے بعد وہاں پہ بھی لفظ لایا تھا ہدی للمتقین. دیکھ رہے ہیں اب یہاں کیا بات آ رہی؟ وہاں پہ اللہ کیا فرمایا؟ یہ ہدایت ہے اس کتاب میں متقیوں کے لیے. اب یہاں کیا بات آ رہی؟ یہ ہدایت اور رحمت ہے. ہدایت اور رحمت ہے اللہ کی. دیکھیے قرآن کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. یہ ہدایت کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے. دو باتیں فرمائی. ہاں ایک تو یہ ہدایت ہے. ہدایت کے معنی کیا ہے؟ آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو کام کس طرح کرنا وہ طریقہ بتانا، اس کو ہدایت کہتے ہیں. چاہے کوسا بھی کام ہو اسے ہدایت کہتے ہیں. اب کسی کو اب راستہ بتا دیے بھائی کہاں جا رہی ہے، راستے سے جواب فلاں پہنچیں گے جلدی، تو وہ ہدایت کا لفظ استعمال کریں عربی زبان میں. تو اسی طرح اب ہدایت کے لیے کہ اب یہ زندگی ہے، انسان کو اللہ پیدا کیا ہے تو اب اس کو کس طرح زندگی گزارنا ہے وہ جو طریقہ اللہ بتائے اپنی کتاب میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں. اور یہاں کیا بات فرمائی؟ اور یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے. دو باتیں ہیں یہاں. وہاں کیا تھا؟ ہدایت کس کے لیے تھی؟ للمتقین. اب یہاں کیا ہے؟ یہ ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ للمحسنین. وہاں کیا تھا؟ للمتقین. یہاں کیا ہے؟ للمحسنین. دیکھیے اب قرآن جو ہے بڑا آپس میں اس کے جو آیات ہیں نا یہ ایک دوسرے سے بڑے مربوط ہوتے ہیں. اس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے قرآن سے ایک آیت سے دوسری آیت کا. تو یہاں فرمایا کہ وہاں پہ للمتقین بولا اور یہاں پہ کیا بولا؟ للمحسنین. اب یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو احسان کرنے والے ہیں، احسان کی زندگی گزارنے والے ہیں. احسان، محسنین کے معنی کیا ہے؟ محسن یہ جمع ہے، محسن کی جمع محسنین. محسن بولے تو ایک، محسنین بولے تو سب جمع. اب یہ محسن کسے کہتے ہیں اردو زبان میں؟ ظاہر ہے کہ آپ میرے اوپر کچھ میری مدد کرے، کچھ وقت کے اوپر میرے کام میں آئے تو آپ کا احسان میرے اوپر ہے. تو اب میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ آپ محسن ہیں اور میں آپ کا احسان مند ہوں. یہ ہے. اب یہاں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایمان والے جو ہے وہ محسن ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں. ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو محسن ہے. آدمی ایمان والا صرف اپنے لیے نہیں جیتا. اچھا احسان فرمایا یہاں پہ. ایک تو نیکی الگ ہے، وہ یہ احسان الگ ہے. احسان کے معنی یہی ہے کہ آپ سامنے والے کا کوئی حق نہیں بنتا اس کے بعد بھی آپ اس کے ساتھ اس کی مدد کر رہے ہیں. یہ احسان ہے. یہ سامنے والے کو کوئی اگر حق بن رہا تو اگر آپ مدد کر رہے ہیں تو
وہ تو ظاہر ہے کہ معاملہ دینے اور لینے کا معاملہ ہو گیا. لیکن یہاں فرمایا محسنین، اور اللہ محسنین کے متعلق کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایمان والوں کی صفات ہے، اور قرآن مجید بھی انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو خدا ترس ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں انسانوں کا ہمدرد ہوتی درد ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ سامنے والے کو تکلیف ہے تو ان کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے. یہ ہے احسان اصل میں. اب احسان قرآن مجید میں بہت کثیر لفظوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن احسان کے معنی یہاں پہ جو آئے ہیں وہ یہی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. کہ اس بات کا احسان ہے، ایک تو اللہ نے ہم کو یہ کتاب دی ہدایت کے لیے، اور دوسری رسول دیے ہمیں جو ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، وہ رسول. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو بہت بڑے احسان ہیں ہمارے اوپر خاص طور پہ. تو اس احسان کا بدلہ ہم کیا دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کیا ادا کر رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی و رحمۃ للمحسنین، ہدایت ہے قرآن میں اور کیا ہے؟ رحمت ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے ہے؟ محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے ہے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والوں کے لیے ہے. یہ بات آئی اس میں. آیت نمبر یہ 3 ہے. دیکھیے آپ کتنی کھلی کھلی باتیں ہیں قرآن کی، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اس کو آسانی کے ساتھ. اچھا، اب آگے چل کے جو بات فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب ان کے کچھ صفات ہیں اس کو بتایا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. 4 آیت نمبر 4. اب اسی سے ریلیٹڈ ہے آیت میں اگلی آیت، تیسری آیت سے جڑی ہوئی آیت ہے. اب یہ محسنین کون ہیں، ان کے کچھ عملی صفات کیا ہے، ان کی شناخت کیا ہوتی ہے، وہ اللہ بتاتے ہیں. سب سے پہلے وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. دیکھا آپ نے، اور وہاں کیا ہے کہ سورہ بقرہ میں ھدی للمتقین، اس کے بعد یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ. وہاں بھی یہ الفاظ آتے ہیں. غیب کے بعد یہ کرتے کیا ہے؟ غیب کے وہ ایمان کے بعد نماز قائم کرتے ہیں. اور یہاں بھی وہی بات فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں محسنین جو نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں. نماز پڑھنے کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں صلی صلی. وہ قرآن میں ایک مقام پہ آیت آتی ہے سورہ مدثر میں، جہنم میں پوچھیں گے کلمہ، تم تو مسلمان تھے، کلمہ پڑھے ہوئے، تو تم دوزخ میں کیسا آ گئے؟ تو کیا جواب ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے آ گئے. وہاں یقیم الصلاۃ کا لفظ نہیں ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. فردن پر انہیں پڑھ لے رہا، انہیں پڑھ لے رہا، وہ صلی کا لفظ بھی آتے ہیں. لیکن قیام، اجتماعیت پوری ایک، وہ ہے اللہ کی عبادت اصل میں. ایک تو یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے ہمیں محسنین کے معنی. نماز کا ذکر جو فوری کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کے بعد اور محسنین کے بعد، وہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ایک معنی میں نماز اللہ کی بندگی بھی ہے، اور ایک معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ شکر بھی ہے. یہ رکوع اور سجود کیا ہے؟ یہ شکر ہی اللہ کی. کس بات کا شکر؟ اللہ تو نے کتاب دی ہے، کتاب دی ہے نا. انسان کے پاس اللہ کو لوٹانے کے لیے کیا ہے آخر؟ آپ میرے اوپر احسان کیے تو میں بھی کبھی آپ کے برے وقت میں کام میں آؤں گا، یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے. لیکن اللہ اور بندے کے درمیان میں کیا ہے؟ ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ کس بات کا محتاج ہے آخر؟ ہاں نہیں ہے نا کسی بھی وقت کا. تو اللہ کو دینے کے لیے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے انہیں کیا کرتا بولے تو اللہ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تیرا بخشا ہوا میرا وجود ہے، میں تیرے قدموں میں گر رہا ہوں، بھی میرا شکر ہے. اور کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، شکر، اور سجدے میں جا کے اس کی بڑائی، اس کی پاکی، یہ بیان کرنا اللہ کا شکر بھی ہے اور اس کی عبادت بھی ہے. عبادت تو شکر بھی ہو گیا، عبادت بھی ہو گئی. اور اس اعتبار سے یہاں پہ جو مضمون چل رہا ہے نا، الذین یقیمون الصلاۃ،
نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری بات وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ یہ آیت آتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، بیلنس ہے، یہ توازن ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اسی لیے ہے، اسلام کی اگر آپ تعلیمات پہ غور کر کے دیکھیں گے قرآن مجید کے اوپر آپ، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو احکامات دیا، دو احکامات۔ ایک حکم اللہ کے حقوق کا ہے نا، اللہ کے حقوق کیا ہیں اسے ادا کرو۔ دوسرا کیا ہے؟ بندوں کے حقوق کیا ہے آپس میں ایک دوسرے سے، وہ ادا کرو۔ یہ وہی آیت ہے۔ اللہ کے حقوق سے مراد کیا ہے؟ جتنی عبادتیں ہیں وہ سب اللہ کا حق ہے، کیا اس کی عبادت کریں گے، نماز اس کے لیے رکھیں گے، روزہ اس کے لیے، حج اس کے لیے کریں گے، قربانی اس کے لیے دیں گے۔ جتنی عبادت ہیں وہ سب کیا ہے؟ چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے قربانی کی شکل میں ہو، چاہے عمرے کی شکل میں ہو، چاہے حج کی شکل میں ہو، کچھ بھی ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ عبادات ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہیں، ہم ادا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ایک پہلا حصہ ہے یقیمون الصلاۃ۔ اب دوسرا حصہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں کیا ہے؟ اب آپس میں فرمایا کہ زکوٰۃ، یعنی مطلب زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ مالی عبادت۔ اب یہ نماز کیا تھی، روزہ کیا تھا، حج کیا تھا، یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ یہ فزیکل عبادت، جسمانی بدنی عبادت، یہ اللہ کے لیے مقصود تھا۔ اب یہ مالی عبادت ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ مالی عبادت ہے، تم زکوٰۃ نکالو، مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ تو جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے تو کہاں خرچ کریں گے؟ بندوں کے اوپر، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ لفظ لایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، اور وہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں کیا لفظ تھا؟ وہاں پہ زکوٰۃ کا لفظ نہیں ہے، وہاں پہ لفظ وہاں پہ کیا ہے؟ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور یہاں کیا ہے؟ نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، وہاں رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو زکوٰۃ اور انفاق میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ زکوٰۃ اور انفاق میں فرق یہ ہے، زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے آپ کو، آپ کے مال میں سے اتنا لازماً آپ دینا ہوگا، اگر نہیں بھی دیں گے آپ تو حکومت وقت اگر اسلامی ہوگی تو وہ جبراً آپ سے لے گی۔ یہ ہے انفاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر چھوڑ دیا، اب تم لوگوں کے حقوق ادا کرو، تمہارے اوپر چھوڑ دیا، تم جتنا مال خریدیں گے اتنا جو ہے تم سے تمہارے اجر ہوگا، ثواب جاریہ بھی ہوگا۔ یہ دو باتیں الگ ہیں، اسی لیے قرآن میں زکوٰۃ سے زیادہ انفاق کا لفظ ہے، اور وہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ بھی ہم نے، جو کچھ بھی جتنا بھی ہے آپ کے پاس دیا ہے، یہ اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ نہیں کہ یہ کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، بڑے پیسے والے انہوں خرچ، نہیں، یہ غریب آدمی بھی خرچ کرتا ہے۔ وہ کیسے خرچ سکتا؟ میں غریب ہوں، مجھ سے بھی کوئی اور غریب ہوگا نا، ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ غریب ہیں، آپ غریب ہیں تو آپ سے بھی زیادہ غریب ہوگا نا، تو اس کی نظر اس پہ پڑے گی۔ اب ارے میرے پاس تو کچھ ہے، اسی میں سے اس کو دے دوں، بس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے انفاق۔ یہ بات قرآن میں سورہ آل عمران میں فرماتا اللہ سبحانہ و تعالی الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جنت میں جانے والے لوگ وہ ہیں، جنت کا سلسلہ اوپر سے چل رہا، اللہ فرماتے ہیں جنت میں کون جانے والے ہیں، جنت کس کے لیے ہم بنائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی کچھ علامات بتاتے ہیں وہاں پر۔ ان کی پہلی علامت یہ ہے، کیا علامت ہے؟ یہ لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ، الذین ينفقون فی السراء، یہ خوشحال ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس میں سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ والضراء، یہ خوشحال تو نہیں ہے، تنگ دست ہیں یہ، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں سے کچھ اپنے سے زیادہ جو تنگ دست ہے اس کو نکالتے ہیں۔ یعنی یہ فکر خالی نہیں ہوتی انہیں، یہ فکر رہتی ہے نہیں کہ میں مال والا بنوں گا تو کچھ دوں گا، نہیں، مال نہیں بھی ہے اس کے پاس تو اس کے اندر ایک طلب اور تڑپ ہے کہ تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ یہ ہوتی ہے انفاق، انفاق فی سبیل اللہ۔
آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہ اسلام کے لیے آپ کو کچھ ضرورت پڑ گئی اسلام کی اشاعت کے لیے یا اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو وہاں پہ بھی اللہ کیا فرمایا؟ انفاق. یا سمجھیے کہ وہ زمانے میں جہاد ہو رہا تھا، جنگیں ہو رہی تھیں، اس وقت مال جو خرچ کر رہے ہیں اس کے لیے وہ بھی انفاق، اس کو بھی قرض بولا اللہ تعالیٰ. اگر تم اللہ کو قرض دو گے اللہ تمہیں 70 گنا بڑھ کے 700 گنا بڑھ کے ادا کرے گا اس کو، یہ فرمایا. ایک قرض بھی جسے قرض حسنہ کہا گا قرآن میں. مختلف اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے مختلف اصطلاحات قرآن میں آئے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، انفاق ہے، قرض ہے، کفارہ ہے، فدیہ ہے. سمجھ میں یہ نام ہے مال خرچ کرنے کے سارے اللہ کے راستے میں. جو سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا قرآن میں وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. اچھا پھر دوسری بات فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کون کرتا ہے؟ آخر کون کرے گا؟ اس کی بات آ رہی ہے. وہ بالآخرۃ هم یوقنون، جس کو آخرت پہ یقین ہے وہ مال خرچ کرے گا. یقین. دیکھیے آپ بینک میں لے جا کے ڈپازٹ کرتے نہیں کرتے، رکھتے نا، مطلب پیسہ رکھتے ہیں نا. کیوں رکھتے؟ آپ کو یقین ہے پیسہ کہنے ہے میں جب چاہے ملیں گا مجھے. اس یقین کے تحت وہ مال آپ رکھتے ہیں وہاں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور تمہیں یقین ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو تم نے بھی خرچ کیا ہے جو کچھ بھی 700 گنا اللہ اسے لوٹا کے دے گا تمہیں. اگر یقین ہے تو خرچ کرے گا وہ. اگر یقین نہیں ہے تو پھر وہ ایزی لے لے گا سب کو. یا کسی کو 2 روپے 4 روپے 5 روپے مسجد میں نماز پڑھ کے اترے وہ دے بس ختم، پیسہ ختم، برباد. یہ ہوتا ہے اصل میں یقین. مجھے معلوم ہے کہ میرا مال ایک زمانے میں قحط پڑ گیا تھا مدینے میں، شاید غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ دور خلافت تھا. ان کا مال مصر شام سے وغیرہ ان کے اونٹ وغیرہ اگر ہزاروں جاتے تھے قافلے تجارت کے، تو اس میں سب سے زیادہ عثمان غنی کے بہت بڑے تاجر تھے. آپ نامی ان کا غنی تھا. اور مدینے میں یا مکے بہرحال کچھ قحط پڑ گیا اس زمانے میں. تو آپ کا جیسے ہی اونٹیں وغیرہ مال اترے تو آ کے لوگ پورے مال کی بولی لگانا شروع کر دی. بھائی میں اتنا دیتا ہوں، میں اتنا دیتا ہوں، میں اتنا دیتا ہوں. سب آفر لگانا شروع کر دیتے. اور کیا بڑھ کے دے دو، اور کیا بڑھ کے دو. حضرت عثمان کے اور کیا زیادہ دو، اور کیا زیادہ. بھائی میرے پاس تو ایک پارٹی ہے، مجھے جو ہے تم سے بھی اور زیادہ دینے والی. ارے وہ آخر کون ہے بھائی آپ کے پاس ہم سے زیادہ لگانے والا بھاؤ؟ آپ نے فرمایا جو مدینے میں جو اس وقت قحط پڑا ہوا ہے، اس وقت میں نے اپنا سارا مال جو ہے نا یہ قحط کے لیے جناب تقسیم کر دیا ہے اللہ کی راہ میں. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھے 700 گنا دینے والا. تم دے دے نہیں، تم دے گو 700 گنا. ایک مثال تاریخ میں ملتی ہے ہمیں. پورا مال آپ نے جو ہے نا اس کو انفاق کر دیا اللہ کے راستے میں، اور کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے جب قرآن مجید میں جو وعدہ کیا ہے وہ 700 گنا کا ہے. چاہے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت وہ الفاظ اس کے عربی میں آتے ہیں قرآن کے. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، فرمایا حبۃ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف من یشاء. جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ اس نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس سے ایک چھوٹا سا پودا نکلا ایک دانے سے، اور اس پودے کو 7 بھٹے لگے ہوئے، ہر بھٹے میں 100 دانے ہیں. ہر بھٹے میں 7 بھٹے ہیں، ہر بھٹے میں کتنے 100 دانے. تو ڈالا کتنے تھا زمین میں انہیں؟ ایک دانہ. آئے کتنے اس کو؟ 700. یہ مثال ہے اللہ جو دیا قرآن میں. اللہ فرماتے ہیں یہ منیمم ہے، فرمایا کم سے کم ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے زیادہ اللہ جسے چاہے گا دے گا، لیکن تو کم سے کم ہے. یہ ہے. اگر وہ بالآخرۃ هم یوقنون،
اگر اس بات کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد میرا مال مجھے وہاں پہ ملے گا اور 100-700 گنا سے بڑھ کے ملے گا تو برابر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گا، جمع نہیں کریں گا، وہاں جمع کریں گا۔ یہ ہے آیت کہاں ختم ہو رہی ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ بڑے موتیوں کی طرح آیات کے جملے ہیں قرآن کے، کوئی بڑے یعنی مفتی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں بالکل، مگر سمجھانا آپ کو قرآن سامنے رکھ کے ہے تو آپ قرآن پڑھ کے ادھر ادھر چلے گئے نا، یہ واقعہ وہ واقعہ وہ قصے وہ کہانیاں بولے تو بھی نہیں قرآن چلے آتی وہاں سے۔ اکثر ہوتا یہ ہمارے پاس قرآن کیا ایک پڑھ کے وہ کہاں کی چلے آتے، وہ اس کو کہاں سے یہ ڈھونڈ کے لاتے، قصہ وہ قصہ یہ قصہ، اللہ جو بات بول رہے ہیں وہ دب جاتی ہے اس سے۔ تو یہ اصل چیز ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی اور قصے اور کہانیوں کو اگر آپ ملائیں گے تو قرآن جو ہے اس کے اندر ڈھک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی صحیح طور پہ۔ اسی لیے بہت ضروری یہی بات ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہونے کے ناطے اس کو سمجھنا بھی ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے۔ اچھا آپ دیکھیے لفظ استعمال کیا تھا وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اللہ کے راستے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ وہی پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال وہی خرچ کرتے ہیں جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، برابر خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا اب آپ دیکھیے یہ بات کہنے کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں، یہ بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اجتماعی کے ایک نظام کے تحت زندگی گزارتے ہیں اور جو ہے برابر نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ بھی اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا قرآن مجید میں ایک بات یہ بھی کہی گئی، شاید سورہ ابراہیم میں بھی ہے، سورۃ البقرہ میں بھی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو رات دن اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، رات دن، رات نہ دن، کبھی بھی ان کے پاس ہے کوئی ایسا مسئلہ آ گیا پیچیدہ کسی کا تو آگے بڑھ کے ان کی مدد کرتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اور وہاں پہ یہ بھی بات فرمائی گئی یہ مال یہ لوگ چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور کھلے طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں، جہاں پہ ظاہر ہونا ہے وہاں ظاہر ہوتا ہے، جہاں پہ نہیں ظاہر ہے نہیں کرتے وہ لوگ، یہ بات بھی اللہ قرآن میں فرمائی۔ اور یہ ظاہر بھی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو جناب علی ترغیب ہو، لوگوں کو ترغیب بھی ہونا نا مال خرچ کرنے کے سلسلے میں، تو یہ بات بھی ہے۔ اچھا اس کے بعد اب خوشخبری اللہ دے رہے ہیں اس میں آیت نمبر 5 میں، بڑی اہم ہے یہ بھی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اوپر جتنی باتیں بولے نا جو بھی ان کے اوپر عمل کرا اس کو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ قائم ہیں۔ الفاظ بڑے اہم ہیں، انہیں نہیں دے رہا سرٹیفکیٹ ہدایت کا، اللہ بول رہے ہیں اپنے رب، ان کے رب کی طرف سے قائم ہیں وہ۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جیسے آپ کے کالج کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں، 100 بچے پڑھ رہے ہیں تو 10 بچے اگر اس کے اندر میرٹ پہ آ گئے تو آپ ان کو الگ کر لیتے ہے نا، الگ کرنے کے کیا کرتے ہیں بھائی، اب ان کے لیے کچھ انعامات دیتے ہیں، بھائی یہ وہ 10 بچے، یہی وہ 10 بچے جو ہمارے پاس نمبر 1 ہے، ان کی فیسلٹی صحیح۔ اللہ فرمایا اب انسانوں میں سے جو لوگ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے اوپر سے، اللہ تعالیٰ کیا کر رہا، انسانوں میں سے ان لوگوں کو الگ کر رہا، کر کے کیا بول رہا، یہ ہے وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اولئک ھم المفلحون، نہ صرف ہدایت پہ ہے اس کے بعد بھی اللہ ان کے بشارت دے رہا، اور یہی وہ لوگ ہیں کل جو ہے جہنم سے فلاح پانے والے ہیں۔ بات کلیئر ہو گئی اللہ کی طرف سے، خوشخبری بھی ہو گئی آپ کو۔ وہ سورہ بقرہ میں بھی یہ آئی تھی، یہ اسی قسم کی آیت، وہاں پہ بھی الفاظ آئے تھے، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے بعد الفاظ آتے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اسی قسم کے الفاظ تھے۔ اور یہاں پہ وہی بات آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اب کوئی ضرورت نہیں آپ کو سند دینے کی، آپ کو اللہ آپ کو دے دیا ہے، اور واقعے میں
ہم عمل کر رہے ہیں، ہمارا ضمیر گواہی دے گا کہ واقعی میں مطمئن ہو جائیں گے ہم، الحمدللہ کا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق دیا، مجھے ہدایت دی، اس کے اوپر عمل کرا، اور اللہ نے بشارت دی ہے انشاءاللہ کل اللہ کے پاس جانے کے بعد بھی ہمارے لیے خوشخبری ہوگی ایسے بندوں کے لیے۔ اچھا، اس کے برخلاف کچھ اور لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ انسان ایک بھیڑ ہے انسانوں کی، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات کی اہمیت نہیں دیتے وہ لوگ، اللہ کی بات کی اہمیت نہیں ہے ان کے پاس، بلکہ کیا کرتے ہیں، یشتری لہو الحدیث، وہ باتیں جو بیکار ہیں، لہو لہب کی ہیں، وہ باتیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں یہ خریدتے ہیں، پیسہ دے کے خریدتے ہیں، اور اللہ کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیکھیے فوری ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، فوری وہ کون سے بندے ہیں جو اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر رہے ہیں، جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ بالکل الگ ہے، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لہو الحدیث، حدیث تو ایک وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، اسے حدیث کہتے ہیں، اور یہاں کیا بات فرمائی، لہو الحدیث، لہو الحدیث کے معنی بیکار باتیں، بے تکی باتیں، لایانی باتیں، کھیل اور تماشے کی باتیں، جو اللہ کی کتاب سے غافل کرنے والی جتنی بھی باتیں، اسے کیا کہتے ہیں آپ، لہو الحدیث۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ بیکار باتوں کو قرآن مجید کی باتوں کے مقابلے میں خریدا، پیسہ خرچ کے وہ فالتو کام کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو فری میں ہے لیکن وہاں دماغ نہیں لڑا رہے، اس کی بات کے اوپر غور نہیں کر رہے، اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ غور کیجیے آپ، تو لہو الحدیث فرمایا، یشتری، خریدا انہوں نے۔ اچھا ہوا کیا خریدنے کے بعد، اللہ فرمایا لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ لوگوں کو وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں بغیر علم، کیونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، کچھ قرآن کا علم ہے ہی نہیں، بے تک کی باتیں کر رہے ہیں، ادھر قصے ادھر کے قصے، ان کے بات ان کی بات، یہ بات وہ بات، وہی چل رہا جب دے کے بعد۔ علم کی کتاب تو اللہ کی ہے بغیر علم، علم کی کوئی دوسری نہیں ہے، تو پہلے وہی آئی، پہلے وہی جو آئی کیا تھی اس میں بات بھائی، علم کی بات تھی نا، ہے نا، پہلے جو بات آئی اس میں علم کی بات تھی، کیا بات تھی، علم الانسان ما لم یعلم، علم اللہ دیا، اللہ کی کتاب میں ہوگی، ارے یہ تو قرآن کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا بنایا، تو وہاں پہ کیا بولا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام، وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے تمام نام بتا دیے کائنات میں آدم کو، کس کی چیز کا کیا نام ہے، کون سی چیز کیا کام میں آتی ہے، اللہ بتا دیا، علم دیا وہاں پہ، آدم سیکھ لیے، اور یہاں بھی آدم کی اولاد ہم ہیں آخری، اور فرمایا تو علم الانسان ما لم یعلم، اور قلم کا ذکر ہوا ہے نا، پہلے قلم کا ذکر ہوا نا، اس میں اس کے پہلے قلم کے ذریعے سے علم دیا نا، علم بالقلم، علم الانسان ما لم، بالکل سیدھی بات ہے، انسان علم حاصل کرتا ہے تو قلم کے ذریعے سے یا کتاب کے ذریعے سے، دو ہی ہے نا، کتاب یا قلم، کتاب کب بنتی ہے، قلم کے بعد کتاب بنتی، کیا بھائی، کوڑا کاغذ ہے اس کے اوپر آپ کچھ لکھ دیے ایک صفحے کے اوپر تو وہ کتاب بن گئی، تو قلم، اسی لیے قلم کا لفظ استعمال کیا، بلکہ ایک سورت نازل ہوئی پوری قرآن میں، خود سورہ قلم، سورہ قلم ایک سورت ہے قلم کے نام سے، نون والقلم وما یسطرون، قسم کھایا اللہ نے، فرمایا قلم ہے قسم کی جس سے تم لکھتے ہو، علم قلم کے ذریعے سے پھیلتا ہے، وہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کی بات سننے کے لیے، اللہ کی بات سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن فالتو مجلسوں میں بیٹھنا، فالتو غپ شپ کرنا، یا وہاں پیسے خرچ کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی،
اور جہاں پہ بغیر خرچے کے آپ کو اللہ کی بات ہو رہی وہاں پہ آنے کو ٹائم ہی نہیں ہے. یہ وہی ہے, یہ پیسے خرچ کر کے آپ اللہ کی کتاب سے دور ہو جا رہے ہیں. بات کو سمجھیے ذرا, بڑی اہم بات اللہ فرماتے ہیں. ایسے لوگ ہیں خریدتے ہیں, انہوں نے فالتو باتوں کو, لایانی باتوں کو, بیکار باتوں کو پیسہ دے کے خریدتے ہیں. مشاعرے میں چلے جا رہے ہیں, ایک مہینہ پہلے ٹکٹ بک کرا رہے ہیں, 3 4 گھنٹے کا مشاعرہ چل رہا, وہاں کو خرچ کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ قوالیوں میں خرچ کر رہے ہیں لوگ, نعتوں میں خرچ کر رہے ہیں. ایک نعت والے کی نعت پسند آ گئے تو اس کے اوپر ہزاروں روپے اڑا دے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اور بیچارہ امام صاحب ہے, کبھی اچھی قرات پڑھا تو اس کو جب 5 روپے بھی نہیں دے رہے ہیں. وہ نعت یہ خود کیا پڑھ لیا کہ اس کو 5 ہزار دے رہے ہیں. کیا بھائی, امام صاحب کو کبھی دیے کبھی وارے, امام صاحب کے اوپر امام صاحب کیا زبردست قرات پڑھے بھائی, آج آپ دل چو دیے اس کو نکال کے. نہیں, وہی خوال کو دیتے آپ, وہی نعت کو دیتے آپ, جو بیٹا کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا انہیں, اس کو دیتے آپ. آپ کا امام ہے, آپ کا گائیڈنس ہے, آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اللہ کے سامنے آپ کا نمائندہ ہے, انہیں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے, اس کے اوپر آپ قربان نہیں جاتے کبھی بھی. یہ کیا ہے؟ یہ لہو الحدیث, یہ لہو الحدیث ہے. بیکار باتیں, بے تک کی باتیں, اس کے اوپر آپ پیسہ لٹا رہے ہیں, وہاں خرچ کر رہے ہیں آپ پیسہ. سمجھ میں آ رہا؟ یہ تو میں خیر دینی محفلوں کے متعلق بات کر رہا ہوں, ورنہ تو غیر غلط کاموں میں تو لاکھوں لوگ خرچ کرتے ہیں پیسہ, وہ بات نہیں جا رہا ہوں وہاں پہ. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ دینی معاملات میں خرچ کرتے ہیں. عجیب حال ہے. اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے ہم کو بتا دیا, کتاب کا تعارف کرنے کے بعد بتا دیا, اور فلاح پانے والے کون ہیں, محسنین کون ہیں, ہدایت والے کون ہیں. اس کے بعد یہ اللہ فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں, دوسری باتیں, لایانی باتیں خریدتے ہیں. خریدتے بولا, خریدنے کے معنی کیا ہے؟ جیسا دے کے خریدتے ہیں. یشتری لفظ آتا ہے, لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم, بغیر کسی علم کے. علم نہیں ان کا, وقتوں کے پاس کچھ بھی نہیں. کیا بولا رہے, واہ 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 واہ, ختم ہوتا ہے. کیا ہو گیا, یہی ہے نا. اچھا, اس کے بعد کیا کر رہے, اب ان کا رویہ کیا ہے؟ اب بڑی داد دے رہے ہیں, شاعر کی بڑی داد دے رہے ہیں, وہ نعت خواں کی بڑی داد دے رہے ہیں, لیکن قرآن کے ساتھ ان کا کیا معاملہ؟ وہ یتخذھا ہزوا, اللہ کی کتاب کے ساتھ تو تم نے مذاق کیا ہے. اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسے لوگ تو مذاق کر رہے ہیں. پھر ایک تو کہتے ہیں کہ بہت عظیم کتاب ہے, بہت بڑی کتاب ہے, بہت بڑی برکت والی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں, لیکن اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھ رہے ہیں, اس میں پیسے نہیں, پھر پیسہ وہاں خرچ کر رہے ہیں. وہ یا کہ تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا ہے. مذاق کر رہے ہیں تو اور کیا ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, دیکھ رہے ہیں آپ. اچھا, اس کے بعد الفاظ بڑے آ رہے ہیں, دیکھیے اب اس کو تولیے. اب آپ اوپر کیا تھا, اولئک علی ھدی من ربہم تھا, یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت میں. اولئک ھم المفلحون تھا, یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب یہاں کیا بات فرمایا ان لوگوں کے لیے جو خریدتے ہیں؟ دوسری بات ان کے متعلق کیا فرمایا؟ الفاظ وہی آ رہے ہیں, اولئک. دیکھیے اوپر بھی کیا تھا, اولئک, اور یہاں بھی آ رہا اولئک لہم عذاب مہین. وہاں کیا تھا, ان کے لیے فلاح اور کامیابی ہے, اور یہاں کیا ہے ان لوگوں کے لیے, ان کے لیے آخرت میں ذلت کا عذاب ہوگا. ذلت کا عذاب ہوگا, رسوا کن عذاب ہوگا, اس عذاب سے بچ نہیں سکتے. پھر یہ بات فرمائی گئی ہے, اولئک لہم عذاب مہین. اور وہاں جو اللہ کی کتاب کی باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اولئک ھم المفلحون, وہی وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں. اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں دوسری کتابوں کا اہمیت دینا, دوسری باتوں کا اہمیت دینا, وہ کون ہے؟ اولئک لہم عذاب مہین, یہی وہ لوگ ہیں جو ذلت کا عذاب ہونے والا ہے کل قیامت کے دن. یہ بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا خاص طور پہ یہاں پہ. سوچئے اب آپ, خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ 6 آیات ہیں اس میں. آپ غالباً جو ہے اگر گھر جا کے بھی آپ پڑھ لیے تو اور زیادہ بہتر ہوگا. یہ سورہ لقمان ہے, 21واں پارہ, سورت نمبر 31 ہے, اور اس کی 6 آیات ہیں. گھر جا کے اس کا ترجمہ پڑھیے یا پورا رکوع پڑھیے. پورا جو باتیں آپ سن کے گئے نا, وہاں جانے کے بعد آپ کے لیے کیا ہوگا؟ عین الیقین ہوگا. یعنی میں
اللہ کی کتاب آپ کے درمیان میں کیا ہوں گا؟ پردہ ہوں گا. اب ڈائریکٹ قرآن پڑھ لیجیے تو کیا ہوگا؟ یہ پردہ ہٹ جائے گا میرا. اب آپ کیا ہوگا؟ عین الیقین ہوگا، آنکھوں سے دیکھ لیجیے اب آپ قرآن. اب تو میری زبان سے سن رہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے خود قرآن اور جا کے دیکھیں گے تو اب کیا ہوگا؟ آنکھوں سے دیکھ لیے وہ باتیں جو میں کہہ رہا تھا، جو قرآن کہہ رہی تھی. آپ اس کے اندر کیا ہوگا؟ آپ کا یقین بڑھ جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کا ہادی بن جاتا، اللہ آپ کو پکڑ لیتا. جیسا کہ ماں اپنے بچے کو پکڑ کے جناب علی کیسا روڈ کراس کراتی، ویسا اللہ آپ کو لے کے چلتا بھی ہدایت کے لیے. کب؟ جب آپ سن لینے کے بعد خود بھی جا کے کوشش کر لیا اگر گھر میں کلام اللہ کے اوپر، تو اب اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اسے پکڑ لے کے جو ہے نا چلتا ہوں. اور آپ الحمدللہ اس کے بعد دیکھیں گے آپ کلام اللہ کی کتنے خیر و برکات ہوتے ہیں، کلام اللہ کی جو ہے اس کی عظمت کیا ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھتے چلیے، اس کے بعد آپ کو دنیا کی دوسرے کی باتیں بڑے پھکے نظر آئیں گے. ارے کیا پکار لے رہا بھائی بولنا. اب تک بڑے ادب سے سنتے تھے وہاں جا کے حضرت قبلہ بول رہے ہیں، لیکن جب آپ کتاب پڑھیں گے اس کے بعد بولنا ارے کیا کی بول لے رہا بھائی بول کے نکل جانا آپ. یہ اللہ کی کتاب کی عظمت ہوتی ہے، کیونکہ کلام اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ ساری مخلوق پہ بھاری اور افضل ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی ساری مخلوق پہ بھاری ہے. کلام اللہ اسی لیے ہم پہاڑ پہ نازل کر دے تو پڑھ جاتا. پڑھتے ہیں نا قرآن، کیا مطلب ہے خالی وہ یہ سمجھنے کے لیے ہے. یعنی مطلب یہ ہے قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھ کے پڑھنے والا، اس کے سامنے پہاڑ جیسی طاقتیں بھی اگر آ کر ٹھہر جائیں گے تو ان کو پاش پاش کر کے نکل جاتا ہو. پاش پاش کر کے نکل جاتا بولے تو کیا مطلب؟ ان کے دماغ میں قرآن کے خلاف جتنی باتیں ہیں نا، وہ قرآن مجید کی لاجک کے تحت ان کے دماغ کو پاش پاش کر دیتا ہو، لاجواب کر کے نکل جاتا ہو. یہ ہے قرآن کی برکت، قرآن کی عظمت، یہ ہے سب چیز. لیکن اسی عظیم نعمت سے ہم محروم ہیں اور اسی قصے کہانیوں میں بڑے ہم مست اور مگر ہیں. چلیے بہرحال وقت بھی ہو چکا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ سنا اس کے پر عمل کرنے، سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.